ویسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ ایک میرے گھر میں بھی، میرے اپنے گھر میں جب میں نانا نانی کے ساتھ رہا کرتا تھا تو ہمارے نانا کو ایک پولیس کی طرف سے ایک خانسامہ ملے تھے 1980 میں. اور اس کے بعد جب نانا ریٹائر ہو گئے تو وہ خان سامہ ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے. جہاں بھی ہم مطلب نانا نانی موو ہوئے وہ ان کے ساتھ ساتھ چلے جاتے. اچھا، ان خان سامہ کا خصوصیت یہ تھی کہ وہ 6 مہینے کام کرتے تھے اور 6 مہینے غائب ہو جاتے تھے. تو شروع میں جب غائب ہوتے تو نانا کو بڑا غصہ آتا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے، کہاں چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب 4 5 6 دفعہ ایسا ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی کہاں چلے جاتے ہو، 6 مہینے کے لیے غائب ہو جاتے ہو، بغیر بتائے چلے جاتے ہو اور یہ اور وہ. تو انہوں نے بتایا کہ میں اس طریقے سے جماعت کے ساتھ چلا جاتا ہوں تبلیغ کرنے کے لیے. جب یہ معاملہ سامنے آیا تو سب ٹھنڈے ہو گئے. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ہر سال ہوتا. 6 مہینے کے لیے وہ کام کرتے اور 6 مہینے کے لیے وہ چلے جاتے. تو جب والد صاحب کے انتقال کے بعد ہم لوگ نانا نانی کے ساتھ شفٹ ہوئے تو یہ بات ہے سن 2001 کی. 2000 ہاں 2002 کی ایکچولی. تو ان خانسامہ کا جو کمرہ تھا وہ گھر کے بالکل شروعات میں ہی الٹے ہاتھ پہ بنا ہوا تھا. پھر گراؤنڈ فلور پہ نانا نانی رہتے تھے اور فرسٹ فلور پہ میں اور میری فیملی اور میرے ماموں اور ان کی فیملی رہا کرتے تھے. یہ وہ دور تھا جب زیادہ نا فرق نہیں پڑتا تھا کہ آپ کے گھر میں 50 لوگ رہ رہے ہیں، 10 لوگ رہ رہے ہیں، آپ کے پاس کمرہ ہے نہیں ہے، یہ میٹر نہیں کرتا تھا. یہ آج کے زمانے کی باتیں ہیں کہ ہو میرا اپنا کمرہ ہونا چاہیے، میری اپنی اسپیس ہونی چاہیے، ان کو ان سے پرابلم ہے، ان کو ان سے پرابلم ہے. او مائی گاڈ، صحیح ہے. تو اس وقت بڑا نارمل زندگی ہوتی تھی، سب ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، مزہ آتا تھا. خیر، تو بات میں کر رہا تھا ان خانسامہ کی. ان کا نام محمد علی تھا. ان کا تعلق اوکاڑا سے تھا. تو اسی طریقے سے وہ چلے جاتے، چلے آتے، چلے جاتے، غائب ہو جاتے، پھر آتے، پھر 6 مہینے کے لیے آتے، پھر 6 مہینے کے لیے رہتے، چلے جاتے. اسی طرح ان کا چلتا رہتا ہے. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ امی میری والدہ جو ہے میری بہن کے پاس امریکہ گئی ہوئی تھیں. میرے نانا نانی اور ماموں کینیڈا گئے ہوئے تھے. تو گھر میں صرف میں اور میرا بھائی تھے. اب ہوتا ہی ہے، کئی سارے واقعات اس گھر میں ہمارے ساتھ پیش آئے، کئی سارے، اور وہ چھوٹے چھوٹے واقعات تھے. جیسے میں کچن میں کام کر رہا ہوں، کیونکہ رات کو جب میں واپس آتا تھا اپنا اس زمانے میں ریڈیو کرنا میں نے شروع کر دیا تھا. تو میں جب رات کو واپس آتا تو اوبویسلی گھر پہ کوئی تھا نہیں. کھانے کا انتظام میری بہن کرتی تھی، صبح دوپہر کا. رات کو میں آ رہا ہوں 2 3 بجے تو وہ بیچاری کہاں سے کرتی. وہ شادی شدہ تھی اس وقت. تو میں اپنا کچن میں جا کے جو بھی مجھے کچھ آتا، فرائز بنا لیے تو نوڈلز بنا لیے، تو اس طرح کی چیزیں بنا لیتا تھا. تو جب میں یہ بنا رہا ہوتا تھا تو میں آپ کو نقشہ بتاتا ہوں اپنے گھر کا. آپ مین گیٹ سے گھر میں داخل ہوئے تو ایک پورچ ایریا آیا. الٹے ہاتھ پہ ایک پتلی سی گلی تھی جو کہ ان خانسامہ کے کمرے کی طرف جاتی تھی. پھر اگر آپ اس پورچ سے سیدھا جائیں تو لیفٹ پہ ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو کہ ڈرائنگ روم کا تھا. سامنے کی طرف دیکھیں تو لاؤنج کا دروازہ تھا. لاؤنج میں انٹر ہوں تو ایک بہت بڑا سا لاؤنج تھا. اس لاؤنج کے اندر ہی کچن کا دروازہ بھی تھا. پھر 2 کمرے اور تھے. ڈرائنگ روم کا بھی اندر سے ایک راستہ تھا اور پھر سیڑھیاں جاتی تھیں اوپر پہلی منزل کی طرف اور وہ گول گھومتی ہوئی اوپر جاتی تھی. اور جیسے آپ اوپر جاتے تھے تو سب سے پہلی نظر آپ کی ایک چھوٹے سے کچن کی طرف پڑتی تھی اور پھر باقی کمرہ تھا. باقی سارے کمرے تھے اور وہ لاؤنج بنا ہوا تھا اور پھر ٹیرس تھا اور اس طرح کی جگہ. تو ہوتا یہ تھا یہ 2 دفعہ ہوا میرے ساتھ کہ میں اپنا کوئی رات کے 3 4 بجے واپس گھر لوٹا ہوں اور اوپر گیا، کپڑے وپڑے چینج کیے. اس کے بعد جو ہے میں کچن میں گیا کھانا وانا بنانے کے لیے، جو بھی میکرونیز اور اس طرح کی چیزیں. اب میں بنا رہا ہوں تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی چھوٹا سا بچہ جو ہے نا میرے کمرے سے نکلتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے کی طرف گیا ہے اور مجھے وہ چند سیکنڈ ہوتے تھے. تو مجھے وہ ہوتا ہے پیرافل ویو سے آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اور چونکتے ہیں تو کون ہے یہ. میں نے دیکھا تو مجھے بس بالکل جیسے ہوتا ہے نا جب سیڑھیاں یوں ٹرن ہو رہی ہوتی ہیں
تو ٹرن ہوتے ہوئے ایک بچے کا ہاتھ یا پیر بس ہلکا سا جاتا ہوا دکھا. تو میں فوراً پیچھے پیچھے گیا. میں نے کہا یہ کون بچہ آ گیا. مجھے لگا میرا بھائی ہے بڑا, میرا چھوٹا بھائی جو تھا ہے وہ بھی تھا میرے ساتھ. مجھے لگا کہ شاید حمزہ ہوگا. میں نیچے نیچے گیا, نیچے جا کے دیکھا, سیڑھیوں سے نیچے جھانک کر دیکھ رہا ہوں تو پورے لاؤنج میں گراؤنڈ فلور پہ اندھیرا پڑا ہوا, آبویسلی کوئی تھا ہی نہیں ادھر. تو میں واپس آ گیا. اب دماغ میں تھا کہ یار 3-4 بج رہے ہیں, تھکا ہوا ہوں, نیند آ رہی ہے, گھر میں کوئی ہے نہیں, اب پتہ نہیں وہم ہوگا, فلانا ہوگا, دھماکہ ہوگا. اس کے بعد پھر 3-4 دن کے بعد سیم سلسلہ یہی ہوا. اسی طریقے سے میں کچن میں کام کر رہا ہوں, کھانا بنا رہا ہوں, پھر مجھے بھاگتا ہوا کوئی نظر آیا. اور اس دفعہ مجھے وہ ایک تو بھاگنے کی بھی آواز آئی, جیسے تیز تیز قدم کوئی بھاگ رہا ہے, ہلکے سے ہنسنے کی بھی آواز آئی, جیسے وہ بچے نہیں ہنستے کھیلتے ہوئے ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ اس دفعہ جو تھا نا وہ پراپر ساؤنڈ تھا. تو مجھے پہلے, اب مجھے ہوا تو شک کہ یار یہ کچھ معاملات تو عجیب لگ رہے ہیں, لیکن ہم اس گھر میں کافی سالوں سے رہ رہے تھے, کبھی نہیں ہوا تھا. تو میں نے اپنی پوری لاجک لگائی اور پھر میں نے اس کا اندازہ ہی لگایا کہ کچن سے ایک کھڑکی نکلتی تھی جو کہ وینٹیلیشن والی کھڑکی تھی, اور بالکل گلستان جو ہے آپ کو پتا ہے برابر برابر میں گھر بنے ہوتے. تو برابر میں ایک گھر تھا جس میں بہت ساری فیملی رہتی تھی, اس میں بہت سارے بچے بھی تھے. تو میں نے اپنے دماغ میں یہ لاجک ڈال دی کہ یار یہ برابر میں سے آواز آ رہی ہے. خیر دن گزرتے گئے. والدہ 6 مہینے کے لیے گئی ہوئی تھی, نانا نانی اس سے بھی زیادہ لمبے عرصے کے لیے گئے ہوئے تھے, تو ہمارے پاس گھر پورا خالی تھا. اس دوران ہوتا ہی ہے کہ ایک رات کو کچھ گندی حرکتیں کرنے کے لیے میں, جو کہ میں کسی بھی کمرے میں کر سکتا تھا اس وقت, کہیں پہ بھی بیٹھ کے کر سکتا, میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ جو ٹیرس ایریا ادھر جا کے بیٹھا جائے اور بڑے عالیشان طریقے سے سگریٹ پی جائے. تو میں اپنے ساتھ, وہ اس زمانے میں وہ واک مین آتے تھے, تو وہ واک مین لے کے گیا. واک مین کنیکٹڈ تھے, چھوٹے چھوٹے اسپیکرز تھے میرے پاس, ان کے ساتھ. تو میں نے اپنا کوئی جیز میوزک یا اس طرح کا کوئی بلوز لگایا, وہاں پہ سیٹنگ ارینجمنٹ کی اور وہاں پہ سگریٹ پی رہے ہیں. موسم اچھا ہو رہا ہے, ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے, بیلکنی بڑی سی تھی, امی نے بہت سارے پودے لگائے ہوئے تھے, تو بہت خوبصورت سا وہ منظر پیش کرتا تھا. اور میں بیٹھ کے سگریٹ وگریٹ پی رہا ہوں, تو اچانک سے مجھے میرے گھر کا جو نیچے والا دروازہ ہے, جو مین ڈور تھا, جو اسٹیل کا ہوتا ہے, اس کے کھلنے کی آواز آئی. جیسے وہ کھلا ہو, وہ جو نہیں کریک کا آواز آتی ہے ایک دروازہ کھلنے کی, زنگ آلود. اور پھر وہ بند ہونے کی بھی آواز آئی, اور یہاں تک کہ مجھے وہ لاک ہونے کی بھی آواز آئی جو ٹک کر کے بند ہوتا ہے. مجھے لگا کہ یار یہ کوئی گھر میں گھسا ہے, کیونکہ ایک بھائی میرا گھر میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا, مجھے یہ معلوم تھا, اور اس پورے گھر میں اس وقت میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. میں پریشان, میں نے کہا یہ چور وور گھسائے. میں جلدی سے اپنا جھانک رہا ہوں تو مجھے کوئی نظر نہ آیا. نیچے اندھیرا ہوا, وہ آبویسلی کوئی نیچے رہ نہیں رہا تھا, تو لائٹیں بھی بند تھیں, رات کا 2-3 بج رہے تھے. اب میں پریشان کہ یار یہ گھر میں کوئی گھسا ہے, اور یہ ہم تو اکیلے ہیں, اور یہ اور وہ اور فلانا دھماکہ. میں کس کو کال کروں, کال بھی کروں, کنفیوژن بھی ہے کہ کوئی چور ہے بھی کہ نہیں, پتہ نہیں وہم ہو یا میں دروازہ بند کرنا بھول گیا, ہوا سے بند ہو گیا, کیا ہو گیا, کسی کو کال کروں, بلا وجہ میں تکلیف دوں. ابھی یہ سب میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے آواز آنا شروع ہوئی, جیسے کوئی واک کرتا ہوا, جیسے نہیں تو پیر ہلکے ہلکے کھسکاتا ہوا جا رہا ہے. تو میں ڈرتے ڈرتے جو جھانکا, تو میں نے دیکھا کہ ایک مولانا صاحب, بالکل مولانا صاحب, ٹوپی پہنے ہوئے, بڑی بڑی داڑھی, چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا, اس کمرے کی طرف جا رہے ہیں جو ان خانسامے کا تھا. اور میں دیکھ رہا ہوں کنکھیوں سے, چھپکے سے انہوں نے دروازہ کھولا اور وہ اندر چلے گئے, اور دروازہ بند ہو گیا. میری سیٹی گم. میں نے کہا لو بھیا, واردات ہو گئی, بسم اللہ پڑھ لو, سب کچھ لٹنے والا ہے. خیر انٹرسٹنگ بات اس گھر کی ایک یہ تھی کہ وہ جو خانسامے کا, جو ہمارا خانسامہ کا جو کمرہ تھا نا, وہ اصل میں بعد میں بنایا گیا تھا. وہ پہلے موجود نہیں تھا گھر کے نقشے میں. جب ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے تو ہم نے ایک چھوٹا سا کمرہ, ایک چھوٹا سا وہ نہیں ہوتا جو موٹر جلانے لگانے والی جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا تھا, تاکہ ہمارے جو ڈومیسٹک ہیلپ ہے وہ وہاں رہ سکیں, اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا ان کا واش روم بنا دیا تھا. تو وہ اصل میں ڈرائنگ روم کی طرف اس کی جو کھڑکی تھی نا وہ کھلتی تھی. مطلب آپ سمجھے کہ ڈرائنگ روم کی جو ایک کھڑکی تھی وہ بند کر کے اس ایریا کو پورا کمرہ بنا دیا گیا تھا, تو ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے وہ کمرہ نظر آتا تھا. اب میں
کیونکہ نیچے والے گھر میں بالکل اندھیرا تھا، بالکل اندھیرا۔ تو میں ڈرتے ڈرتے اپنے بھائی کو بھی اٹھایا، ڈرتے ڈرتے میں نے حمزہ کو کہا کہ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ سیڑھیوں پہ، اور میں نیچے جا رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں بیٹ اور بھائی کے ہاتھ میں پتہ نہیں جھاڑو یا وائپر، پتہ نہیں جو بھی، اور ہم لوگ، میں نیچے گیا ہوں ڈرتے ڈرتے، جو اکا دکا لائٹ کھلی ہوئی تھی وہ بھی بند کی تاکہ اندھیرا رہے، اور اس اندھیرے میں جا کے میں ڈرائنگ روم میں گیا ہوں۔ ڈرائنگ روم میں شدید اندھیرا پڑا ہوا، پردے لگے ہوئے، اور اس پردوں سے جو کھڑکی پیچھے تھی جو کہ اس خانسامہ کے کمرے میں کھلتی تھی، وہاں سے ہلکی سی روشنی نکل رہی ہے۔ اب میں ڈرتے ڈرتے جو گیا اور میں نے تھوڑا سا وہ جو پردہ ہٹایا، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ جو ہے نا وہ اس چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور چہرہ ان کا دوسری طرف ہے، مطلب میرے اپوزٹ ہے۔ میں اب، اچھا میں اس میں نا کوئی ہیرو، میں سنی دیول نہیں بنا ہوا تھا کہ میرا ایک ہاتھ ہے 2 کلو کا مکہ ہے مار دوں گا، یہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہوا نکلی ہوئی تھی، ہونٹ خشک ہوئے ہوئے تھے، دل کی دھڑکن فراری سے زیادہ تیز چل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب بھی اس نے پھونک کیا اور ہماری پھونک نکل جائے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ کرتے کرتے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اور انہوں نے جو چہرہ یوں تھوڑا سا پلٹا تو میرے سانس میں سانس آئی، کیونکہ وہ ہمارے محمد علی تھے جو واپس لوٹ آئے تھے۔ اب میں نے جو سانس میری واپس آئی، اور میں نے، میرا رنگ جو اڑ چکا تھا وہ صحیح ہوا ہے، میں دروازہ کھول کے ان کے پاس گیا، دروازہ نوک کیا ان کا، وہ باہر نکلے، سلام دعائی، میں نے کہا محمد علی آپ نے ڈرا دیا ہمیں، آپ ایسے چھپ کے آئے کہ نا ہم مجھے، میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون آ گیا۔ تو وہ ہنسنے لگے، ہاں ہاں نہیں ایسا کچھ نہیں، آپ فکر نہ کریں، مجھے پتہ ہے کہ وہ صاحب وغیرہ سب گئے ہوئے ہیں، آپ، میں اسی لیے ذرا خاموشی سے آیا تھا کہ کہیں آپ لوگ نہ اٹھ جائیں۔ میں نے کہا آپ اٹھائے نہیں، آپ تو مطلب ہم اٹھ ہی جاتے اگر آپ ایسے ایسے اگر آئندہ آئے تو۔ خیر، اب ہوتا ہی ہے کہ محمد علی آ گئے تو ہمیں سکون مل گیا کہ یار اب گھر میں کوئی بڑا آ گیا ہے، صحیح ہے، کوئی رکھوالا آ گیا ہے، تھوڑی سی نا پریشانی کم ہو گئی۔ لیکن یہ وہ فرسٹ ٹائم تھا جب ان خانسامہ کے ساتھ جو چیزیں اٹیچ تھیں وہ میں نے وٹنس کی، اور وہ کیسے، اسی طریقے سے میں ایک شام میں مغرب کے ٹائم پہ اس پہ ٹیرس پہ بیٹھا ہوا تھا، مغرب ہو رہی تھی ایکچولی۔ اب میں نوٹ کرنا شروع کیا کہ ہمارے ان خانسامے کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور کوئی باہر نکلا ہے، اور باہر نکل کے بجائے گھر کی طرف، گھر کے مین گیٹ کی طرف جانے کے، وہ ہمارے پورچ والے ایریا کے اندر آ گیا ہے۔ تو مجھے بس تھوڑا سا ہی نظر آیا اس گلی سے گزرتا ہوا، اور پھر میں ویٹ کرنے لگا، میں نے کہا شاید کوئی محمد علی کے ساتھ کوئی ان کے نماز کے پارٹنر ہوں، کوئی مسجد کے کوئی ہوں، آ کے بیٹھ گئے ہوں واش روم کے لیے یا کھانا وانا کھانے کے لیے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں، ابھی میں یہ دیکھ ہی رہا ہوں کہ کوئی کمرے سے نکل کے الٹے ہاتھ کی طرف گیا، یعنی کہ ہمارے نیچے گراؤنڈ فلور کے اندر داخل ہونے والی جگہ پہ گیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ دور سے محمد علی جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں مجھے چلتے ہوئے، گلی میں انٹر ہو رہے ہیں، پیدل پیدل آئے، پیدل آئے، پیدل آئے، اور وہ تیز تیز قدم آ رہے ہیں، اور آ کے انہوں نے بس گیٹ پہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے مجھے زور سے بولا کہ اچھا، گھر میں مجھے سب علی پکارتے ہیں، تو انہوں نے کہا علی میں نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے، مجھے نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں بس نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، میرے گھر کے بالکل ہی 2 گلی پیچھے ہی مسجد تھی۔ تو میں ان سے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، اور وہ جلدی میں چلے گئے، تو میں ان سے یہ بھی نہیں بول پایا کہ بھائی ان صاحب کو بھی لے جائیں۔ خیر، میں ادھر ہی کھڑا رہا 5 6 منٹ 10 منٹ، سگریٹ پی رہا تھا اوبویسلی۔ تو جتنی دیر میں نماز ہوئی، اب آپ لوگ جج کریں گے کہ منال بھائی آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ ہاں نہیں پڑھی تھی بھیا۔ تو میں اپنی سگریٹ پیتا رہا، جتنی دیر میں سگریٹ ختم ہوئی اتنی دیر میں محمد علی واپس لوٹ آئے، واپس آئے، دروازہ کھولا، اندر آئے، اور نیچے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے محمد علی سے کہا کہ محمد علی کوئی صاحب آئے میں آپ کے ساتھ، یا آپ کے کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کون صاحب، کون سے صاحب؟ میں کہا نہیں، ابھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے کمرے سے کوئی صاحب نکلے ہیں اور وہ نیچے کی طرف گئے اور الٹے ہاتھ ہمارے گھر کے اندر داخل ہونے والے راستے پہ گئے۔ کہتے نہیں ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، میں تو کام سے گیا ہوا تھا، آپ کے سامنے آیا ہوں بھاگتا ہوا، نماز پڑھنے گیا ہوں، اور اب گھر میں داخل ہوں، کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کہا نہیں نہیں ہے کوئی۔ خیر انہوں نے اس وقت جو ہے نا ہنستے ہوئے بات ٹال دی۔
اب تھوڑے دن کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہی رات کا شو ختم ہوتا ہے میرا، میں واپس گھر لوٹتا ہوں، داخل ہوتا ہوں گھر کے اندر اور اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہوں، تو مجھے کسی کے نا ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ اور یہ کوئی میں آپ کو فلمی بات نہیں بتا رہا، یہ واقعی میں ایسے ہوا تھا کہ کوئی وہ نا ہنس رہا ہے کوئی۔ پھر مجھے لگا کہ شاید کوئی محمد علی کے دوست ووست آئے ہوئے ہوں گے، کچھ ہوگا۔ میں اپنا اگنور کرتا ہوا اوپر چلا گیا۔ وہ ہوتا ہے نا جب آپ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں اور کوئی دو چار لوگ اور آ جائیں تو آپ کو ذرا وہ ہوتا ہے کہ ڈھارس مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے کہ یار گھر میں کوئی ہے، آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ویسے ہی میں بھی سمجھ رہا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میں اوپر کی طرف جاتا ہوں اور اچانک سے جیسے ہی میں اپنے فرسٹ فلور پہ پہنچتا ہوں تو مجھے اپنے گراؤنڈ فلور پہ جو کچن تھا میرے نانا نانی کا، ادھر سے نا برتن ہلنے کی آواز آتی ہے۔ اب یہ جو برتن ہلنے کی آواز ہے نا، یہ میرے لیے ذرا وہ تھا، کیا میں کہا نیچے تو کوئی بھی نہیں ہے، ابھی میں آیا ہوں ادھر سے، یہ برتن کیوں ہل رہے ہیں؟ کہیں چوہا نہ آ گیا ہو، کوئی بلی نہ آ گئی ہو۔ میں واپس نیچے گیا، دروازہ کھولا، چیک ویک کیا، کچن کی ساری کھڑکیاں بند، دروازے بند، کوئی چوہے کا نام و نشان نہیں، سب کچھ دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ واپس چلا گیا، اوپر گیا ہوں، تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی بیٹھے ہوئے کہ مجھے گرمی لگنے لگی، شدید گرمی لگنے لگی، حالانکہ کنڈے کا اے سی بھی چل رہا تھا۔ ہاں ہاں، ہم نے کنڈا بھی لگوایا ہوا تھا ایک زمانے میں، عقل نہیں تھی۔ خیر، تو وہ کنڈے کا اے سی چل رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا، میں پتہ نہیں کیا ہوا مجھے، یا اے سی کام نہیں کر رہا تھا یا فیس چلا گیا تھا، شدید گرمی لگی تو میں دوبارہ اس بیلکنی کی طرف گیا۔ ہمارے اس گھر میں جتنے بھی واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آئے اس بیلکنی میں تھے۔ اب میں بیلکنی میں کھڑا ہوں، رات کا کوئی 3 یا 4 بج رہے ہیں۔ میں بیلکنی میں کھڑا ہوں، بیلکنی کے نیچے وہ والا کمرہ تھا جو کہ ہمارے کیا ہوتا ہے، خان سامے کا کمرہ تھا۔ وہاں سے نا ہنسنے کی آواز آ رہی ہے۔ اب میں جو ہوں اپنا اوپر سگریٹ پی رہا ہوں، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہاں چلو یار ہنس رہے ہیں، لیکن آواز ہنسنے کی صرف ایک شخص کی آ رہی ہے، 2 لوگوں کی نہیں آ رہی، اور وہ آواز محمد علی کی نہیں تھی۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ان کے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ تو میں نے کہا یار یہ کیا چکر بازی ہے، لائٹ آف ہے، ہنسنے کی آواز آ رہی ہے، کیا کوئی سین وین تو نہیں چل رہا کوئی؟ اب میں ذرا اپنے اس انویسٹیگیٹو موڈ پہ آیا، کیونکہ ایٹ لاسٹ نانا کا گھر تھا، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو الزام ہم پہ آئے گا، ہم تو جوان چھڑے وہاں گھر پہ موجود تھے، کوئی کہہ دے گا یہ ہیں وہ جن کی حرکتوں کی وجہ سے پورا محلہ بدنام ہو رہا ہے۔ تو میں ذرا غصے میں نیچے گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہوتا نہیں آپ ذرا اپنی اتھارٹی دکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ میں اپنا گراؤنڈ فلور تک گیا ہوں، دروازہ کھولا ہے، باہر گیا، محمد علی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، ٹھک 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 ٹھک، کوئی بھی نہیں، کوئی دروازہ ہی نہیں، ٹھک ٹھک ٹھک۔ پھر میں نے 2 3 دفعہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کسی نے کھولا نہیں۔ اب میں نے ذرا تھوڑا سا جو کنڈی لگی ہوئی تھی وہ اسٹیل کا جو نارمل دروازہ نہیں تو وہ تھا، تو تھوڑی سی میں نے جو کنڈی کھولی تو وہ دروازہ کھل گیا۔ اب وہ جیسی دروازہ کھلا ہے اور میں اندر دیکھا ہے تو اندر لٹرلی کوئی بھی نہیں تھا، بالکل اندھیرا پڑا ہوا، وہ جو بستر لگا ہوا تھا وہ بالکل صاف ستھرا لگا ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ محمد علی شاید آج شام میں واپس آئے ہی نہیں، اپنی نماز وماز پڑھ کے کسی کام کے سلسلے میں یا اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں چلے گئے۔ لیکن وہ آواز مجھے اس وقت تک آئی تھی جب تک میں اس مین گیٹ تک نہیں پہنچا تھا۔ مین گیٹ سے ان کے کمرے تک کا جو فاصلہ تھا وہ 5 قدم کا تھا، مطلب وہ ہنسنے کی آواز مجھے اس وقت آ رہی تھی۔ یہ وہ فرسٹ ٹائم تھا کہ مجھے تھوڑا سا شک ہوا کہ یار کچھ معاملات ٹیڑھے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں واپس بھاگا اوپر، دروازے بند کر کے اوپر چلا گیا۔ پھر تھوڑے دن کے بعد محمد علی سے ملاقات ہوئی تو محمد علی کو میں نے بتایا کہ محمد علی یہ اس طرح کے 2 3 دفعہ واقعات ہو چکے ہیں، کیا یہ اس آپ کے گھر میں یا ہمارے گھر میں یا آپ کے کمرے میں کچھ ہے معاملہ کیا؟ انہوں نے تو اس وقت بات ٹال دی، لیکن ہمارے ایک اور ڈرائیور تھے، تو وہ ہفتے میں ایک دفعہ آتے تھے سب کچھ چیک کرنے کے لیے۔ وہ بہت پرانے ہمارے جو بھی ہمارے گھر میں ڈومیسٹک ہیلپ تھی وہ 20 سال 22 سال سے تھے۔ انہوں نے لٹرلی مجھے بڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا،
تو جب معین الدین آئے، معین الدین ان کا نام تھا، تو میں نے معین الدین سے یہ بات پوچھی کہ معین الدین یہ 2-3 دفعہ نا اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور یہ واقعات جو ہیں اس وقت سے ہو رہے ہیں جب محمد علی واپس آئے۔ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ بھئی یہ محمد علی جو ہے نا، ان کے ساتھ کوئی معاملات ہیں۔ میں نے کہا کون سے معاملات؟ مجھے لگا گوسپ آئی، میں نے کہا محمد علی اور معین الدین گوسپ دیں، کون سے معاملات؟ میں نے کہا عشق بازی میں لگے ہوں گے، کچھ ہوگا، کیا سین ہے؟ میں نے کہا بھائی ان کے ساتھ کوئی جن ون آتے ہیں، یہ جنات کو نماز پڑھاتے ہیں، جنات ان سے باتیں کرتے ہیں، اور اگر رات کو آپ کو ایسے مجبوری پڑے کہ آپ کو نیچے جانا پڑے اور ان سے بات کرنی پڑے، تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ مت جائیے گا، اور اگر ایسی آوازیں آئیں تو اگنور کر دے گا، پریشان مت ہوگا، اگر آپ گھسیں گے تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی۔